الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المهجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. حاضرین کرام، آج کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے اور جسے آپ لوگوں کے سامنے ابھی پڑھا گیا ہے، یہ حدیث زندہ جانور سے اگر کسی حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے تو کٹا ہوا حصہ مردار کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اگر جانور زندہ ہے اور اس سے گوشت کا کوئی حصہ کاٹ دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کٹا ہوا حصہ مردار کے حکم میں ہوگا۔ حضرت ابو واقد الليثي رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور سے جو حصہ کاٹ دیا جائے اس حال میں کہ جانور زندہ ہو تو وہ کٹا ہوا حصہ مردار ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب السنن کی ہیں۔ اس حدیث کو علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصر انداز میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کا جو تکملہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ اونٹ کی کوہانوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ اونٹ کی کوہان، اونٹ زندہ ہوتا ہے، اس کی کوہان کو کاٹ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرب کے اندر جو بکریاں اور بھیڑ پائے جاتے ہیں تو بعض بکریوں اور بھیڑ کے جو چوتڑ ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں اور وہ حصہ عرب کے لوگ، مدینے کے افراد اسے کاٹ لیتے تھے اور وہاں پہ دوا وغیرہ لگا دیتے تھے تو پھر دوبارہ وہ سب میں منتقل ہو جاتا تھا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ گوشت آیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے مدینے کے افراد کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے افراد اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ اپنے اونٹ کی کوہانوں کو کاٹ لیتے ہیں اور اپنے بکریوں کے چوتڑ کے حصے کو جو نکلا ہوا ہوتا ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے، اسے کاٹ لیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد اسے استعمال میں لاتے ہیں، اسے کھاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ جانور سے اگر وہ زندہ ہے کسی حصے کو کاٹا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو حصہ کاٹا جاتا ہے وہ مردار کے حکم میں ہے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ایک بہت بڑا قاعدہ بیان کرتی ہے اور وہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی زندہ جانور کے کسی حصے کو اگر کاٹ لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کٹا ہوا حصہ میت ہے، مردار ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک جانور ہے اور وہ جانور کسی وجہ سے یا کسی حادثے کے سبب اس کی ٹانگ بدن سے اکھڑ گئی، نکل گئی، یا اس کے گوشت کا کوئی حصہ کٹ کے الگ پڑ گیا، تو ایسی صورت میں جو کٹا ہوا حصہ ہے، جو بدن سے جدا ہوا ہے اور وہ جانور زندہ ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ حصہ مردار ہے۔ ایک دوسری مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک بکرا ہے اور وہ بکرا حادثے کا شکار ہو گیا، اس کے بدن کے گوشت کا کچھ حصہ کٹ کے اس سے باہر ہو گیا، لیکن اس کے اندر جان برقرار ہے۔ آپ نے جان کی حالت میں اسے پایا اور ذبح کر دیا اور اس سے خون جاری ہو گیا اور خون بہہ گیا اور وہ جانور ذبح ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں جانور کا، ذبح کیے ہوئے جانور کا جو حصہ
جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ پاک ہے، اور جو حصہ حادثے کے سبب الگ ہو گیا ہے وہ ناپاک۔ ناپاک اس لیے کہ مردار ہے، اور جو بھی حصہ کٹ جاتا ہے، جو جدا ہو جاتا ہے حالت حیات میں، وہ حصہ مردار کے حکم میں ہے، اور مردار کا کھانا اور اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ مردار ہے تو صرف اس کا کھانا ہی حرام ہے، بلکہ اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا، جیسے مثال کے طور پہ اگر چربی الگ ہو جاتی ہے تو آپ چربی کو پگھلا کر اپنے کسی دوسرے کام میں، کھانے کے علاوہ دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ حرام ہو جائے گا۔ اس حدیث کو اکثر علماء کرام نے، جیسے امام ابو داؤد، امام ترمذی اور دوسرے محدثین نے اس حدیث کو کھانے پینے کے باب میں ذکر کیا، اس لیے کہ یہاں پہ حدیث کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ مردار ہے تو مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پانی کے باب میں ذکر کیا ہے۔ ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ یہ حصہ جو مرا ہوا حصہ ہے، جو کٹا ہوا حصہ ہے، جو مردار کے حکم میں ہے، اگر یہ حصہ کسی پانی میں پڑ جاتا ہے یا کسی کھانے کی چیز میں پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پانی کا وہ پانی نجس ہو جاتا ہے اور کھانا نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو بیان کرنے کے لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ نجاست کس طریقے سے ہوگی؟ بسا اوقات ہم سوچتے ہوں گے کہ نجاست کیسے ہوگی، کسی بھی پانی میں اگر وہ پڑ گیا تو اس صورت میں ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں کسی گیلن کے اندر پانی رکھا ہوا ہے اور اس میں یہ گوشت، جو کٹا ہوا گوشت ہے، وہ چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گیلن کا پانی جو تھوڑا سا ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ گوشت جو آپ خرید کے لاتے ہیں مارکیٹ سے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت اگر اس سے گیلن میں پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اسے آپ پی بھی سکتے ہیں اور دوسرے استعمال میں لا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان یہ فرق ہے، اور اسی وجہ سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پانی کے باب پہ ذکر کیا ہے، تاکہ یہ بیان کیا جا سکے کہ یہ حصہ، یہ کٹا ہوا حصہ جو مردار کے حکم میں ہے، اگر کسی پانی میں پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو بنانا جائز نہیں ہے اور اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حیوان سے جس چیز کو کاٹا جاتا ہے وہ چیز نجس کے حکم میں ہوتی ہے، مردار کے حکم میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تمام چیزیں نہیں ہیں، یہاں جانور کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ زندہ جانور نہیں ذکر کیا گیا ہے، کسی زندہ چیز سے اگر کوئی حصہ کاٹ لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں مردار ہے۔ ما قطع من حی ما قطع من البہیمۃ وحی فیمیت، دوسری حدیث کے اندر عام ہے کہ اگر کسی بھی زندہ چیز سے اگر کاٹ لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کٹا ہوا حصہ مردار ہے۔ لیکن وہ جانور جن کا مردہ حالت میں کھانا حلال ہے، جیسے مچھلی ہے، ٹڈی ہے، یہ چیزیں اگر حالت حیات میں ان کے چند حصے ٹوٹ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ٹڈی پکڑ رہے ہیں اور اس کا ایک حصہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، باقی حصہ اڑ جاتا ہے یا باقی حصہ ختم ہو جاتا ہے، حالت حیات میں وہ چیز ٹوٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا کھانا جائز ہے۔ تو یہاں پہ بالکل عام نہیں ہے، یہ جانوروں سے متعلق ہے، وہ جانور جنہیں کھائے جاتے ہیں، البتہ وہ مردار جسے آپ کھاتے ہیں، مردہ حالت میں کھانا جن کا حلال ہے، وہ اگر حالت حیات میں ان کا بعض حصہ کٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کھانا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ مچھلی ہے، مچھلی کا آدھا حصہ کٹ جاتا ہے، آدھا حصہ جو ہے باقی رہ جاتا ہے اور مچھلی زندہ ہے، تو ایسی صورت میں حالت حیات میں کٹا ہوا حصہ مردار کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اگر مچھلی کا وہ حصہ کسی پانی میں پڑ جاتا ہے تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جانوروں سے متعلق ہے کہ وہ جانور جسے ہم کھاتے ہیں، ان جانوروں کا گوشت اگر کٹ جاتا ہے حالت حیات میں اور پھر وہ کسی پانی میں پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں پہ
حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو بھی حصہ جانور سے کاٹا جائے اور وہ زندہ ہو، جو بھی حصہ، چاہے آپ کسی بھی حصے کے بدن کے کسی حصے کو بھی کاٹیں، بدن کے کسی بھی چیز کو کاٹیں، گوشت سے کاٹیں، چربی کاٹیں، کسی دوسری بھی چیز کو کاٹیں، لیکن اس سے مستثنا چند چیزیں کی گئی ہیں۔ جانور کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، چاہے دمبے کے اوپر ہو، چاہے اونٹ کے اوپر ہو، چاہے وہ سیدھا بال ہو یا گھنگریالا بال ہو، یہ سارے کے سارے بال جو جانور سے کاٹے جاتے ہیں جبکہ جانور زندہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کا استعمال حلال ہے اور اس میں کسی کی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اس حدیث کے بعد علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے پانی کے باب کے بعد برتن کے باب کو ذکر کیا ہے، باب الآنیہ، برتن کا باب۔ عام طور سے برتن سے متعلق جو احادیث ذکر کی جاتی ہیں وہ کھانے پینے کے باب میں ذکر کی جاتی ہے، اس لیے کہ برتن میں کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جو احادیث یہاں پہ ذکر کریں گے وہ بھی کھانے پینے سے متعلق ہے۔ تو پانی کے بعد برتن کا ذکر کرنا یہ کس مناسبت سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا؟ پانی ایک سیال مادہ ہے، اور سیال مادے کو رکھنے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں اس کو سمیٹا جا سکے، اس میں رکھا جا سکے، اور پانی کو آپ بغیر برتن کے نہیں رکھ سکتے، پانی کے لیے کوئی نہ کوئی برتن کا ہونا ضروری ہے۔ آپ پہ مثال کے طور پہ چونکہ عبادات کا باب ہے اور عبادات کے باب میں ہم پانی کو وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں، غسل کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جس پانی کو ہم استعمال کریں گے وہ کسی نہ کسی برتن کے اندر ہوگا۔ وہ برتن کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے، اسی کو بیان کرنے کے لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک باب باندھا ہے، اور وہ باب برتنوں سے متعلق ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہم کس طرح کے برتنوں میں پانی کو رکھیں اور اسے استعمال کریں۔ برتنوں کے تعلق سے جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ تمام قسم کے برتن حلال ہیں، ان کا استعمال جائز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان کا استعمال تمہارے لیے جائز ہے۔ اور یہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ اس کو آپ کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، معاملات کے باب میں، عبادات کے باب میں نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں استعمال کرنا ہے، تو یہ معاملات کے باب میں۔ عبادات کا باب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہوتا ہے، معاملات کا باب انسان کا انسان سے اور انسان کا دنیاوی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ برتن کا استعمال یہ انسان کا دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، دنیاوی معاملات سے متعلق ہے، یعنی ہم کپڑا پہنتے ہیں، یہ ہمارا دنیاوی معاملہ ہے۔ ہم کسی برتن کو استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، ہمارا دنیاوی معاملہ ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی آپ کپڑا پہنتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں کوئی عبادت کر رہا ہوں، آپ کسی برتن میں پانی پی رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں کسی عبادت کو انجام دے رہا ہوں۔ تو معاملات کا جو باب ہے، جسے معاملات کا باب کہتے ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ اگر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، فقہی اعتبار سے انہیں جب تقسیم کیا جاتا ہے تو دو تقسیمیں کی جاتی ہیں۔ ایک عبادات کا باب جس میں نماز، روزہ اور اس طرح کی جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں، یہ عبادات کا باب ہے۔ اس میں قاعدہ یہ ہے، اور یہ قاعدہ ذہن میں اگر کسی کے رہتا ہے تو بہت ساری بدعات کو بھی پہچان سکتا ہے، اور بہت ساری غلط چیزیں جو منسوب کی جاتی ہیں، جن کے لیے دلیلیں طلب کی جاتی ہیں، ان میں بھی فرق کیا جا سکتا ہے۔ عبادات کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے، وہ عبادت قرآن اور حدیث یا عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ قرآن یا حدیث یا عمل صحابہ سے وہ عبادت ثابت ہو، اگر وہ عبادت ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ عبادت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ کوئی بھی عمل جب ہم کرتے ہیں اور اس عمل سے ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو ایسی صورت میں اس کا ثبوت قرآن سے ہونا چاہیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی احادیث سے ہونا چاہیے،
یا پھر صحابہ کرام کے عمل سے ہونا چاہیے۔ اگر ان تین جگہوں پہ جو عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں یا عبادت کے جس طریقے کو آپ اپنانا چاہتے ہیں، اگر ان تین جگہوں پہ وہ عبادت یا عبادت کا وہ طریقہ جو آپ اپنانا چاہتے ہیں اگر ان تین جگہوں پہ موجود نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، اور اگر ہم اسے عبادت کے طور پہ کرتے ہیں تو ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک بدعت کو انجام دے رہے ہیں۔ بدعت کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کی اصل قرآن میں نہ ہو، سنت کے اندر نہ ہو، اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں، یہ تو عبادات میں قاعدہ ہو گیا۔ دنیاوی معاملات میں قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب تک اس سے منع نہ کیا جائے اس وقت تک آپ کے لیے جائز ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا کی چیزیں دنیاوی معاملات میں جب تک کسی چیز سے آپ کو شریعت میں منع نہ کیا گیا ہو وہ چیز آپ کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے لیے پیدا کیے تو ہمارے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے نہیں جب میں کہوں تب استعمال کروں، تو پھر ایسی صورت میں ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا؟ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا ہے کہ ہمارا یہ احسان ہے انسانوں پہ کہ ہم نے انسانوں کے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو ان چیزوں کو استعمال کریں گے الا یہ کہ چند چیزیں جن سے شریعت نے منع کیا۔ جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا ہے اس سے ہم استعمال نہیں کریں گے، اور جس چیز کے تعلق سے شریعت خاموش ہے، معاملات کے جس بھی چیز سے شریعت خاموش ہے وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں جو گاڑیاں ہم استعمال کرتے ہیں، عام طور سے جو بدعتی افراد ہیں وہ معاملات اور عبادات کو آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، بہت سارے عوام اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب آپ ان سے کہیں گے کہ یہ چیز بدعت ہے، مثال کے طور پہ قرآن خوانی ایک مثال لے لیجیے۔ قرآن خوانی، کوئی شخص قرآن خوانی کرتا ہے تو قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے لین دین ہو یا آپ کے ذاتی استعمال ہو۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو انجام دینے کے بعد اسے کسی اور کو دینا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے قرآن خوانی کر کے اس کا ثواب دوسرے کو پہنچانا، کیا یہ چیز حد قرآن کے اندر موجود ہے؟ موجود نہیں۔ کیا یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بتلایا؟ نہیں۔ کیا صحابہ کرام نے اس عمل کو انجام دیا یا صحابہ کرام میں سے کسی نے صحیح حدیث کے اندر اس عمل کو انجام دیا؟ نہیں۔ تو اس سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ہر وہ چیز جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، قرآن کا پڑھنا آپ کہتے ہیں نیک عمل ہے، اس کا ثواب دوسرے کو پہنچانا یہ بھی نیک عمل ہے، یعنی دوسرے کے لیے خیر خواہی یہ بھی نیک عمل ہے۔ لیکن نیک عمل اگر قرآن و حدیث یا امر صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو وہ نیک عمل حقیقت میں نیک نہیں ہے، ہماری نگاہ میں نیک ہے لیکن شریعت کی نگاہ میں نیک نہیں ہے۔ ہمیں وہ کام چاہیے جو شریعت کی نگاہ میں، وہ عبادت چاہیے جو شریعت کی نگاہ میں نیک ہو۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں، بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ وہ کام جو بظاہر ہمیں نیک نظر آئے اور ہماری نیت بھی نیک ہو،
لیکن اس کی اصل قرآن و حدیث اور عمل صحابہ سے نہ ملتی ہو تو وہ چیز بدعت ہے۔ آپ اگر کسی کو منع کریں گے قرآن خوانی سے، سارے سوال جو کرتے ہیں تو وہ کہیں گے ہم تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، نیک عمل ہے، قرآن کا پڑھنا خراب ہے، نیک عمل ہے، کسی کے لیے خیر خواہی بری چیز ہے نہیں ہے، دو چیزوں کو انہوں نے جوڑ دیا۔ لیکن خیر خواہی کا جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں۔ تو یا تو آپ نے اس خیر خواہی کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے اور آپ کو اس خیر خواہی کا علم ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سے طریقے سے محروم ہیں۔ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے، اپنے اقربا سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوتے ہیں ابراہیم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ دل غمگین ہے، محبت ہے، اسی محبت کے تقاضے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہوتا ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو ان کے اولاد سے محبت تھی، لیکن کسی نے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ کی حیات میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی، بیٹے بھی فوت ہوئے، بیٹے چونکہ بچپن میں فوت ہوئے اس لیے ان کو چھوڑ دیے، لیکن آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، صحابہ کرام کی اولادیں فوت ہوئی، لیکن ان میں سے کسی نے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ، ایصال ثواب کا یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ حالانکہ ممکن تھا اس دور میں بھی ممکن تھا، اس عہد کے اندر ہی ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر اپنی بیٹی ام کلثوم کو بخش دے، صحابہ کرام قرآن پڑھ کے اپنی ازواج کو، اپنی اولاد کو قرآن کا ثواب پہنچاتے، لیکن اس کے باوجود نہیں کیا۔ اور جو عمل جسے ہم نیک سمجھتے ہیں، جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، نیک عمل اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کیا گیا اور اس وقت ممکن تھا، تو ایسی صورت میں وہ عمل نیک نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ بدعت دین کے اندر ہوتا ہے، دین سے باہر بھی چیز نہیں ہے۔ بدعت عبادت ہی کی شکل ہوتی ہے، عبادت کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہوتی، یعنی کسی کو مارنا پیٹنا یا کسی کے ساتھ برائی کرنا یہ بدعت نہیں کہلاتی ہے، یہ تو گناہ کے کام ہیں۔ تو گناہ کے کام کے اندر بدعت ہوتی نہیں ہے، بدعت صرف عبادات کے اندر ہوتی ہے، نیک کاموں میں ہوتی ہے۔ معاملات کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی اس کے اندر جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہی چیزیں منع ہیں، وہی چیزیں حرام ہیں، اور جن چیزوں کی سے منع نہیں کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ یہاں بھی برتن کے استعمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قسم کے برتنوں سے منع کیا، باقی برتنوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذکر نہیں کیا، کوئی بات ذکر نہیں کی کہ فلاں برتن استعمال کیا جائے، فلاں استعمال کیا جائے، فلاں استعمال کیا جائے۔ البتہ آپ نے منع کیا کہ اس قسم کا برتن استعمال نہ کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو معاملات سے متعلق ہے اس کے اندر جب منع کیا جائے گا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی، باقی چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ جانوروں کے اندر جس قسم کے جانوروں سے منع کیا گیا ہے صرف وہی حرام ہے، باقی حلال ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھینس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے، آپ بھینس کھاتے ہیں لیکن قربانی میں اسے جو ہے جائز قرار نہیں دیتے، بھینس کھاتے ہیں یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ بھینس کھاتے ہیں قربانی میں اسے حلال نہیں قرار دیتے، تو اس کے سامنے یہی آیت کریمہ پیش کی جائے گی، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اسے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، سوائے ان چیزوں کے جسے اللہ یا اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ جو حرام قرار دیا گیا وہ نکل گئی، باقی چیزیں حلال ہیں۔ تو بھینس بھی ان جانوروں میں سے ہے
جو حلال کے دائرے میں آتے ہیں. لیکن قربانی عبادت ہے، یہیں سے آپ فرق سمجھ لیجیے. قربانی عبادت ہے اور عبادت کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے، اور جب تک کہ بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہوگی اس وقت تک بھینس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. میں جائز کا لفظ استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ بعض علماء کرام اس سلسلے میں تھوڑی سی مداحنت برتتے ہیں، جبکہ عبادات کا باب بہت ہی تنگ ہے اور اس میں جب تک ثابت نہ ہو اس وقت تک ان عبادت کو انجام نہیں دینا چاہیے. مختلف قسم کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں بھینس کی قربانی کے تعلق سے، لیکن ان باتوں کو انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کیا جائے گا. اس بات کے اندر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. یہ حدیث جو ذکر کی گئی ہے، اس حدیث کو بھی علماء کرام نے، محدثین نے کھانے پینے کے باب میں ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو مقصود ہے وہ یہ کہ کس قسم کے برتنوں سے وضو بنایا جائے گا اور کس قسم کے برتنوں میں سے وضو نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے صحابہ کرام میں، اس کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا رازداں بنایا تھا. حدیث کے اندر حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر وہ چیز بتلا دی جو ہونے والی تھی، جو ہو چکی اور جو ہونے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان افراد کا، ان منافقین میں سے ہر ایک منافق کا نام لے لے کر بتایا تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. جب غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کا نام لے کر انہیں بتلایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس راز تھی. اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہے، بعض افراد جو کہتے ہیں منافق صحابہ کرام، لفظ بہت عجیب سا ہے، اس میں نے پہلے بحث کی. جو افراد کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے کچھ حدیثوں کو چھپا لیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز حدیث، ہر بات حدیث ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہو یا وہ عام افراد سے متعلق شرعی احکامات ہوں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں وہ ہوں یا پھر عبادات اور معاملات سے متعلق مسائل ہوں. جتنی بھی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی ہیں وہ ساری کی ساری بات حدیث کا حکم رکھتی ہے. وہ ساری کی ساری بات حدیث کا حکم رکھتی ہے. اب یہ حدیثیں دو قسم کی، ایک وہ راز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بتلایا تھا، کسی صحابی کو بتلایا تھا اور نے منع کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز بتلانے کی نہیں، وہ چیز بتلانے کی نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا جائز ہے. حکم کی مخالفت کرنا جائز نہیں. اب جن صحابہ کرام نے بعض احادیث کو جو نہ عبادات سے متعلق ہیں، نہ معاملات سے متعلق ہیں، نہ شرعی احکام سے متعلق ہیں، جن سے شریعت کا کوئی حکم مرتبط نہیں ہے، اگر وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہی اور صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے یہ سمجھا کہ اس کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے یا اس کا بیان کرنا منع ہے، اور پھر انہوں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، اس بات کو بیان نہیں کیا، تو اس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ صحابی جنہوں نے اس طرح کی احادیث کو چھپا لیا ہے وہ منافق ہے، تو ایسی صورت میں یا صحابی پہ تہمت لگاتا ہے، تو ایسی صورت میں عیب اس کے اندر ہے، اس نے
اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کیا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انتقال کا جب وقت آیا تو انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں میرا بھی نام لیا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ رازداں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو بتلا نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صرف مجھے یہ بتلا دیا جائے کہ میرا نام اس میں تھا یا نہیں تھا، میرا نام اس میں تھا یا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام سوچیے، اور وہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے جاتے ہیں اس گلی سے شیطان وہ گلی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب ہم یہ کہتے تھے کہ ہم میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ یہ مقام ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے کہ کہیں میں منافق تو نہیں، کہیں میں منافق تو نہیں۔ تو اس سے جو مطلب نکلتا ہے، جو نتیجہ ہمیں اخذ کرنا چاہیے وہ یہ کہ آدمی کو اپنے ایمان پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ایمان اگر ہے تو ایسی صورت میں یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ ایمان پہ رہے گا یا اس پہ فخر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مزید عبادت کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ میرے ایمان کو، میرے اعمال کو قبول کرنا۔ قبولیت سب سے اہم چیز ہے، اعمال کا قبول ہونا سب سے اہم چیز ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے، لیکن آج ہم مسلمان ایمان کمزور ہونے اور عبادت کے کم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کسی بڑے مومن سے نہیں سمجھتے۔ تعجب کی بات ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی یا دوسری بھی چیزیں، ساری چیزیں جو پینے کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو۔ ولا تأکلوا فی صحافها، اور نہ ان برتنوں میں کھاؤ۔ تو کھانے اور پینے سے منع کیا گیا۔ سونے کے برتن میں پینا حرام ہے، سونے کے برتن میں کھانا حرام ہے۔ سبب کیا ہے؟ حدیث کے اندر سبب جو بیان کیا گیا ہے فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اس لیے کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں۔ یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا کن کے لیے، لیکن یہ چیز بالکل ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہے تو مسلمانوں کے علاوہ جو باقی بچتے ہیں وہ کفار ہیں، تو یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہے۔ بہت سارے مقامات پہ قرآن و حدیث کے اندر صرف ضمیر استعمال کیا گیا ہے اور اس سے پہلے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، کہ اس پر جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فنا ہو جائیں۔ کس پہ؟ زمین پہ۔ بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں صرف اس کے لیے ضمیر استعمال کرتے ہیں ہم اپنی عام بول چال کے اندر بھی، یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لہم کا لفظ، ضمیر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں۔ یہاں پہ جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ سبب یہ ہے کہ تم کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو، اس لیے کہ یہ چیزیں کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا۔ جن چیزوں سے منع کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاندی کے برتن میں پینے سے منع کیا،
اس لیے کہ جو شخص چاندی کے برتن میں دنیا میں پیے گا، آخرت میں وہ اس برتن میں نہیں پی سکے گا، یعنی چاندی کے برتن میں آخرت میں نہیں پیے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر ہے من شرب فی آنیۃ الفضۃ والذہب فی الدنیا لم یشرب فیہما فی الآخرہ، کہ جس نے سونے اور چاندی کے برتن کو پینے کے لیے دنیا میں استعمال کیا تو وہ آخرت میں ان دونوں میں نہیں پیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، جنتیوں کے جو برتن ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جب کسی چیز سے محروم کرتا ہے اور وہ چیز مرغوب ہوتی ہے، جس چیز سے منع کرتا ہے وہ چیز مرغوب ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ شراب جس کے اندر نشاد بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور انسان جب ایک بار پی لیتا ہے تو اسے لت لگ جاتی ہے، گویا وہ انسان کے نزدیک مرغوب چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا اور جنت میں اس کا انتظام کر دیا۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال سے منع کیا، اس میں کھانے سے منع کیا، اور جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مومنوں کے لیے رکھا۔ اس لیے کہ اب آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ بھی سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے آپ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکتے ہیں تو آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں پہ سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کو حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ جنتیوں کے برتن ہیں، جنتیوں کے برتن ہیں۔ بعض علماء کرام نے دوسری علتیں بھی بیان کی، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص سونے کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے تو اس کے اندر فخر اور گھمنڈ آ جاتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ تکبر اور گھمنڈ یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، المتکبر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے، تو تکبر اور گھمنڈ یہ انسان کے اندر مناسب نہیں ہے، اور جب سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرے گا تو اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا۔ دوسری جو علت بیان کی گئی ہے منع کرنے کی، کسی بھی چیز کو منع کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی علت اور مقصد ضرور ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ حدیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ جو فقیر اور مسکین ہیں ان کے دل نہ ٹوٹے۔ آپ سونے کے برتن میں چاندی کے برتن میں کھائیں گے، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ آپ سونے اور چاندی کے برتن میں کھا رہے ہیں، اور ایک فقیر بیچارہ فقر و فاقہ سے گزر رہا ہے، تو جب آپ کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا ہے۔ ایک اور علت ہے، اور وہ یہ کہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے۔ حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے، اس سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں حلال ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو مسلمانوں پہ حرام قرار دی گئی ہے وہ کفار پہ بھی حرام ہے، لیکن چونکہ وہ ہماری شریعت کو نہیں مانتے اس لیے وہ ہماری شریعت سے آتے۔ قرآن کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کفار کا، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے تمہیں ڈالا، یعنی کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں گئے۔ پہلا جو جواب ہوگا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ کفار پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ہماری شریعت کو نہیں مانتے،
ان پہ بھی نافذ کیا جائے گا۔ وہ حکم ان کے لیے بھی ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے ہم ان سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ ہماری شریعت کے مطابق عمل کریں۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ کفار کے لیے یہ اجازت ہے، بلکہ اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ کفار ان برتنوں کو دنیا میں استعمال کرتے ہیں، کفار ان برتنوں کو دنیا میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے تم ان کی مشابہت اختیار مت کرو۔ یہاں پہ گویا یہ بیان کرنا ہے کہ کفار کی مشابہت برتنوں کے استعمال کرنے میں بھی حرام ہے، اور یہ مشابہت صرف سونے اور چاندی کے برتنوں تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو کفار استعمال کرتے ہیں ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ ان کے مذہبی چیزیں نہ ہوں۔ ان کی مذہبی چیزیں اگر ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اس میں کھانے اور پینے کا ذکر کیا گیا، تو کیا کھانے پینے کے علاوہ دیگر استعمالات جو سونے اور چاندی کے ہیں وہ جائز ہیں یا جائز ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ سونے کی سرمدانی بنا لیتے ہیں، آپ سونے کا عطردان بنا لیتے ہیں، سونے کی دوسری چیزیں بنا لیتے ہیں، آپ کھاتے پیتے نہیں بلکہ سونے کے برتن آپ سجا دیتے ہیں، تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ علماء کرام نے اس سلسلے میں دو باتیں ذکر کی ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ علماء کرام کا اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ بعض علماء کرام، اور وہ بڑے علماء کرام میں سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو نہیں لیا جائے گا، جو کبار علماء کرام ہیں جن میں سے علامہ صنعانی، علامہ شوکانی اور علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو حرمت بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر، یہ کھانے پینے سے متعلق ہے، باقی استعمالات یعنی آپ سرمدانی بنائیں یا عطردان بنائیں یا دوسرا استعمال سونے کی قلم استعمال کریں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف اس برتن میں کھانے اور پینے کو منع کیا گیا ہے، اور برتن کا استعمال کھانے پینے کے علاوہ اگر سونے کے برتن ہیں تو اور کھانے پینے میں استعمال نہیں کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ جائز ہے، یا آپ سونے کی دوسری چیزیں بنا لیتے ہیں وہ جائز ہے۔ اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سونے کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا ہے، اس لیے کھانے پینے کے برتنوں کے علاوہ سونے کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ لیکن دوسرے علماء کرام حدیث پہ اگر غور کرتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کا یہ قول کافی قوی نظر آتا ہے، لیکن جو دوسرے علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال کھانے پینے کے علاوہ دوسرے استعمالات بھی سونے اور چاندی کے حرام، اس لیے کہ یہاں پہ جس چیز کو ذکر کیا گیا ہے اس کو رواج کے مطابق ذکر کیا گیا ہے۔ رواج یہ تھا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا اور پیا جاتا تھا، تو اس رواج کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کے استعمال کی وہ تمام چیزیں جن میں سونا استعمال کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ سونے کی قلم استعمال نہیں کر سکتے، سونے کا عطردان نہیں استعمال کر سکتے ہیں، سونے کی سرمدانی نہیں استعمال کر سکتے ہیں، گھر کی دیگر اشیاء بھی سونے کی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بات ایک اعتبار سے درست سے بھی لگتی ہے، اس لیے کہ جس چیز کا استعمال زیادہ رہتا ہے اسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، اور جب کسی چیز کا استعمال زیادہ ہو یا رواج ہو اور اس سے منع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسری صورتیں جائز ہیں، بلکہ وہ تمام صورتیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ سب کی سب اسی حکم میں داخل ہو جائیں گی اور سب کی سب حرام قرار دی جائیں گی۔ اس لیے راجح اور احوط قول یہی ہے کہ سونے کا استعمال برتن کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی حرام ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ سونے کی
گھڑی نہیں پہن سکتے، آپ سونے کا چشمہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں، سونے اور چاندی کی قلم نہیں استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح کی جتنے بھی استعمال کی چیزیں ہیں وہ آپ سونے اور چاندی کی استعمال نہیں کر سکتے۔ صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، اور وہ مردوں کے لیے صرف ایک چیز ہے، اور وہ چاندی کی انگوٹھی، اسی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پہننا ثابت ہے۔ عورتوں کے زیورات یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، اور اس کی دلیل قرآن حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو عورتوں کے لیے زیور، سونے اور چاندی کے زیورات کا استعمال درست ہے، مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی درست ہے، اور اس کے علاوہ دیگر استعمالات مرد اور عورت دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام۔ ایسا نہیں کہ یہ یہاں پہ صرف مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، بلکہ عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھی، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بدعت کو پہچاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے برے اعمال سے دور رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔